بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویسے تو قرآن شریف کی جو بھی آیت آپ کسی بھی اپنے مسئلے کے لیے اس کا ذکر کرتے ہو اور پابندی اور یقین کے ساتھ اس کا وظیفہ اپنا لیتے ہو تو یقیناً آپ کی ہر مراد اس وظیفے سے جو آپ قرآن شریف کی کسی آیت سے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ لیکن آج کا یہ وظیفہ اسپیشل سورۃ الکوثر کا ہے جو کہ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو بھی آپ یہ وظیفہ اپنے شادی کے لیے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کوئی کام نہیں کر سکتے یا آپ کو کام نہیں مل رہا تو اس وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دے گا کہ آپ کوئی نہ کوئی کام شروع کریں۔ اس طرح اکثر لوگوں کا دشمن سے خوف ہوتا ہے، چاہے وہ مالی صورت میں ہو یا جانی صورت میں، اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ مجھے اپنا دشمن کوئی نقصان نہ پہنچائے تو اس سے بھی آپ چھٹکارا پا سکتے ہو اس وظیفے کی خاطر۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ اس کے ساتھ سچے دل سے محبت کرتے ہو لیکن اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ جھوٹ کا ڈرامہ کر رہا ہے یا میرے ساتھ سچی محبت نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس کو قرآن شریف کے کسی بھی آیت سے اس کو جائز حالت میں پورا کر سکتے ہو۔ لیکن آج کا جو وظیفہ اسپیشل سورۃ الکوثر کا ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے۔ آپ نے جو وظیفہ شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ یعنی جب نماز پڑھتے ہو اس کے بعد آپ درود ابراہیمی یا کوئی بھی جو درود ہے وہ تو ویسے بھی اللہ کو بہت پیاری ہے اور آپ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کس مرتبہ آپ اس کا ذکر کریں، یعنی درود ابراہیمی کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے تو آپ اس کو 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے اور تقریباً یہ اپنے 41 مرتبہ اس کو دہرانا ہے اس وظیفے کو، اور یہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوگی وہ اپنے دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور جب آپ دعا مکمل کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی 21 مرتبہ، اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ نے 7 مرتبہ اس کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد اپنے دعا کو ختم کرنا ہے۔ درود ابراہیمی کا بیسک مقصد یہی ہے کہ جب آپ ویسے بھی کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو یہ ایک سٹیمپ کی طرح ہوتا ہے کہ آپ پہلے بھی پڑھتے ہوں اور اس کے بعد بھی پڑھتے ہوں دعا کے بعد، تو وہ دعا قبولیت کے بہت ہی نزدیک ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہوں تو آپ کو درود ابراہیمی لازمی پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ کوئی بھی ویسے دعا کرتے ہوں پھر بھی آپ کو اس کے سٹارٹنگ میں اور آخر میں درود ابراہیمی کا ورد لازمی کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ اس کو پورے یقین و تحمل کے ساتھ کر لیتے ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ ان معلومات کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔